سمیہ مجھے بچوں کے فضل سے لطائف پڑھ کے سنا سکتی ہیں؟ جی بالکل، چلے آئے ہم لطائف پڑھتے ہیں۔ بچوں کے الفضل کا کیا چیلنج ہے ان لطائف پر؟ ہنسنا منع ہے۔ جی ہنسنا منع ہے، تو دیکھتے ہیں کہ آپ کو ہنسی آتی ہے کہ نہیں آتی۔ آئے ہم پڑھتے ہیں۔ پہلے لطیفے کا نام ہے برفی۔ استاد: برف کی مؤنث بتاؤ۔ شاگرد: برفی۔ یہی آپ کو سمجھ آئی ہے؟ نہیں۔ اچھا، آپ کو یہ پتہ ہے کہ برف کیا ہوتی ہے؟ جی آئس۔ جی آئس کو اردو میں برف کہتے ہیں۔ تو اردو میں نا اکثر لفظوں کو جب ہم نے فیمیل بنانا ہوتا ہے نا، جب مؤنث بنانا ہوتا ہے تو ہم اس کے آگے چھوٹی یہ لگا دیتے ہیں، جیسے نانا، نانی، دادا، دادی۔ تو اسی طرح اس نے سوچا کہ اگر برف ہے اس کی مؤنث بنانی ہے تو اس نے بھی اس کے آگے چھوٹی یہ لگا دی اور اس نے اس کو برفی بنا دیا، جبکہ برفی تو ایک مٹھائی ہوتی ہے نا۔ جی فنی تھا یہ؟ جی۔ ٹھیک ہے۔ اب دوسرا لطیفہ ہے خالص دودھ۔ استاد: سب لڑکوں نے دودھ پر 2 صفحات کا مضمون لکھا ہے اور تم نے 2 سطر کا یعنی 2 لائن کا۔ شاگرد: جناب میں نے خالص دودھ پر مضمون لکھا ہے۔ سمجھ آئیے کسی کو؟ نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، چلو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اس نے نا دودھ میں کچھ ملایا نہیں تھا، اس نے کہا جیسا خالص دودھ ہوتا ہے وہ تھوڑا ہوتا ہے، اس میں آپ پانی ڈال دو تو زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو باقی بچوں نے جو مضمون لکھا ہے اس نے کہا کہ وہ اتنا اچھا نہیں تھا، میں نے کیونکہ بہت اچھا مضمون لکھا ہے اس لیے میرا چھوٹا ہے۔ اگلا لطیفہ ہے سوجن۔ ڈاکٹر مریض کو تسلی دیتے ہوئے: ٹانگ صرف سوجی ہوئی ہے، پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ مریض زور سے کراہتے ہوئے: ڈاکٹر صاحب اگر آپ کی ٹانگ بھی سوجی ہوتی تو میرے لیے بھی پریشانی کی کوئی بات نہیں ہوتی۔ ہنسی آئی ہے؟ فنی تھا یہ؟ جی۔ ٹھیک ہے۔ اگلا لطیفہ ہے تول۔ ایک بنیا روزانہ ایک کسان کے گھر سے 1 کلو مکھن خریدا کرتا تھا۔ بنیا کیا ہوتا ہے؟ بنیا ہوتا ہے جیسے ایک دکاندار ہوتا ہے نا، شاپ کیپر، اس طرح اس کو بنیا کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو ایک دن بنیے نے شکایت کی: کل میں نے واپس جا کر مکھن تولا تو وہ 1.25 کلو تھا، یعنی وہ پورا 1 کلو نہیں تھا، پورا کلو نہیں دیا۔ کسان کی بیوی بولی: وہ دراصل ہمارا 1 کلو کا باٹ گم گیا تھا، تو جو تمہاری دکان سے 1 کلو شکر خریدی تھی اسی سے تولنے کے لیے باٹ کا کام لیا، یعنی جتنی تم نے مجھے چینی دی تھی اتنا ہی میں نے تمہیں مکھن دے دیا 1 کلو میں۔ اگلا لطیفہ ہے قسط۔ عقیل: میں نے جو آپ سے گاڑی خریدی وہ رک رک کر چلتی ہے۔ شکیل: جناب آپ بھی تو گاڑی کی قیمت قسطوں میں ادا کر رہے ہیں۔ یہ بہت فنی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ بیسکلی ایسے کر رہا ہے کہ جب گاڑی چلتی ہے وہ پیسے دیتا ہے، جب پیسے نہیں دیتے پھر گاڑی رک جاتی ہے۔ اچھا آپ کو ایسے لگ رہا ہے؟ ٹھیک ہے۔ اگلا لطیفہ ہے چشمہ۔ کنجوس باپ: عثمان کیا کر رہے ہو؟ عثمان: کچھ بھی نہیں باپ۔ تو کچھ لکھ رہے ہوگے؟ عثمان: جی نہیں۔ باپ غصے سے: تو پھر چشمہ اتار کیوں نہیں دیتے؟ تمہیں فضول خرچی کی عادت پڑ گئی ہے۔ اس کو لگ رہا ہے کہ اس نے بغیر وجہ کے اگر اینک لگائی ہوئی ہے تو یہ بھی فضول خرچی ہے۔ ہمارا اگلا لطیفہ ہے احمق۔ ایک آدمی جا رہا تھا کہ راستے میں ایک بورڈ نظر آیا جس پر لکھا تھا: پڑھنے والا احمق۔ آدمی نے غصے میں آ کر اسے مٹا کر لکھ دیا: لکھنے والا احمق۔ یہ بہت فنی ہے کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ جس نے پڑھا ہے وہ اسمارٹ نہیں ہے، لیکن پھر اس نے مٹا کے لکھا تھا کہ جس نے لکھا ہے اسمارٹ نہیں ہے، اور اسی نے لکھا تھا تو اپنے لیے اس نے لکھ دیا۔ جی بالکل، ماہرہ کو تو بہت اچھے سے سمجھ آئی ہے اس لطیفے کی۔ اور ہمارا آخری لطیفہ ہے آہستہ چلیں۔ استاد: اتنی دیر سے کیوں آئے ہو باسط؟ باسط: وہ راستے میں ایک بورڈ تھا جس پر لکھا تھا: آگے اسکول ہے، آہستہ چلیں۔ تو کیا لگا یہی آپ کو وہ کیوں دیر سے آیا ہے؟ اس لیے گاڑی کے لیے ایک
एक बोर्ड है कि स्टूडेंट्स का स्कूल है आहिस्ता चले और फिर वो आहिस्ता चल रहा था. वो पैदल था लेकिन वो फिर भी आहिस्ता आहिस्ता चल के आ रहा था. अच्छा बहाना है स्कूल देर से पहुंचने के लिए. तो ये थे आज के लताइफ. आपको कौन से लतीफ़े ज़्यादा अच्छे लगे हैं? माहिरा, आपका फेवरेट कौन सा था? मेरा फेवरेट अहमक वाला था. जी, आपको उस पे हंसी भी बहुत आई थी. और याहिया, आपको सबसे ज़्यादा कौन सा अच्छा लगा था? मुझे आहिस्ता चलना वाले अच्छा लगे है. ठीक है, आपको आहिस्ता चलने वाला सबसे अच्छा लगा है. मोहम्मद शिराज, आपको सबसे ज़्यादा हंसी किस पे आई है? सूजन पे. ओके, जिसमें वो मरीज़ डॉक्टर से कह रहा था कि आपकी टांग सूजी हुई हो तो फिर मेरे लिए भी परेशानी की बात नहीं होगी. जी, तो सारे ही लतीफ़े हंसने वाले थे. उम्मीद है कि बच्चों को भी लताइफ पर खूब हंसी आई होगी. ये थे आज के लताइफ.